میرا مسئلہ یہ ہے کہ میں نا بکرا گئے ذبح کرنی آتی ہے تو ہم لوگ نا انگیج ہو جاتے ہیں. اچھا مطلب ہم نے اپنے بھی کرنے ہیں, رشتہ داروں کے بھی کرنے ہیں. اور فرینڈس کے اگر سب سے زیادہ برڈن گاؤں میں کیا ہے, میں جلال پور گیا ہوں تو وہاں ہم 4 5 6 کزنز ہوں گے اپنے, وہاں ایک جگہ ہم سارے جانور بلاتے جائیں گے, کرتے جائیں گے. دوسرے دن بھی یہی رواج ہوگا, بڑے جانور پہلے دن, دوسرے دن بکرے. اب اسلام آباد میں کیا پرابلم ہے, اسلام آباد میں کل لئی ہوں, اسد جوہری صاحب نے بلایا تو کام میں ہی کرنا ہے, تو ایک بندہ پھنس جاتا ہے کہ آپ نے اپنا بھی کرنا ہے, دوستوں کے بھی کرنا ہے, کیونکہ اسلام آباد اور بڑے شہروں میں نا پروفیشنل کسائی شاید 20% آتے ہوں, باقی جو 80% ہوتے ہیں وہ مزدور طبقہ ہوتا ہے جو آتے ہیں, وہ بھی اتنے نخرے اور ان کی اتنی باتیں ہوتی ہیں. اور میڈم وہ کیا کرتے ہیں, وہ سپیڈ میں ذبح کیا, جلدی سے کھال اتاری, اور کھال کے ساتھ بھی پورا گوشت نہیں اتارتا, کھال کے ساتھ لگ جاتا ہے پورا گوشت, جو جانور کی کھال چمڑے کے ساتھ لگ جاتا ہے. پھر جو گوشت بنانے کا, جس میں آپ نے کہا ہائیجینک ہونا, جانور ٹھیک بھی ہے, پھر بھی آپ نے جب گوشت کاٹنا ہے اس کی ہائیجین رکھنے کے لیے آپ کو چھری کو صاف رکھنا ہے, اس کی جو باقی میدے کا سارا سسٹم اس کو نکالنا ہے, اوجری نکالنی ہے, تو بڑی احتیاط سے نکالنی. جو جس نے لیا ہوتا ہے نا 10,000 روپیہ, انہیں تواڈا بکرا ختم کر کے ادھر جانا 10,000 تھے, انہوں اگلا 10,000 نظر آ رہا ہے, کمپلیٹ بھی نہیں کیا اور وہ دوسری جگہ چلا. یہ ایک بڑا ٹینشن ہوتی ہے. اور اس لیے میں ہمیشہ سب سے کہتا ہوں کہ جب بھی آپ, ایک تو ملتا نہیں آپ کو کسائی, مل جائے تو آپ نے اس کے اوپر نظر رکھنی ہے. اگلے سال آپ نے کرنا ہے. اچھا فریہ, یہ جو آپ تینوں کو میں غور سے دیکھ رہا ہوں, جو ہماری چھوٹی عید ہوتی ہے نا, اس پہ ہم نے عورتیں جو ہیں لڑکیاں, انہوں نے چوڑیاں پہننی ہیں, انہوں نے وہ کیا ہے مہندی لگانی ہے, تو یہ عید پہ یہ کام نہیں ہم اسی پہ بھی کرتے ہیں. آپ نے شو پہلے ریکارڈ کر لیا پہنی تھی. کم ہوتا ہے, I love bangles. لیکن یہ جو بات کریں میں ایگری کروں گی کہ ایسا ہی ہوتا ہے. نہیں پچھلی عید کے اوپر جو چوڑی اتنی مشہور ہوئی, کشمیری چوڑی, آپ کو پتا ہے it became a trend. مجھے لگتا ہے bangles are back. ایک میں جب مجھے تو خیر یہ بچپن سے عادت ہے کہ چاند رات پہ چوڑیاں پہنی ہیں اور بہت انجوائے کر کے پہنی ہے. اٹس اے مسٹ ان آور فیملی. تو اور میں پہننی بھی جا کے چوڑی والوں سے ہیں, مجھے پہنائی چوڑی, اس کا الگ ہی مزہ ہے. تو مجھے وہ اس نے بتایا, جو سیلس پرسن تھا, انہوں نے کہا کہ آپ کو پتہ ہے یہ ہانیہ عامر کی چوڑیاں ہیں, آپ کو پتہ ہے یہ آئزہ کی چوڑیاں ہیں. تو اتنی اب ناموں کے ساتھ آپ کی ٹرینڈنگ بھی ہے اور ساتھ میں برانڈ چوڑیاں بھی ہیں. تو وی ہوپ کہ سروت کی اور میری فریہ کی بھی چوڑیاں ہونی چاہیے. آئی وڈ لائک ٹو انٹروڈیوس دیم, وائی ناٹ, کیونکہ وی لو بینگلز. اور اس پہ یہ ہے کہ کیونکہ یہ عید پہ کام ہوتے ہیں کچن میں, تو ایک آپ کا ایپرن اور آپ کی چوڑیاں آپ اتار کے رکھ دیتے ہیں. اور مجھے لگتا ہے یہ واقعی کچن کا بھی ہوتا ہے. اس عید پہ نا کم ہوتا ہے ٹرینڈ, اس عید پہ تو خیر ہر لڑکی کا یہی ہوتا ہے کہ چوڑیاں بھی لینی اور مہندی بھی لگوانی ہے. اس پہ بھی ہوتا ہے, کم ہوتا ہے. دوسرا اسٹال بھی نہیں لگتے. میں تو اسسمنٹ سے کہہ رہا ہوں کہ مالز میں چھوٹی عید پہ اسٹالز ہوتے ہیں باقاعدہ. جو ایک رونق ہے اور وہ مہندی اور چوڑی کا چاند رات کو ایک اور بڑی وہ انگزائٹی ٹائپ چیز ہوتی ہے نا, کہ آپ بڑے پریشان ہوتے ہیں کہ مفتی صاحب نے کیا کہنا ہے, چاند آیا کہ نہیں آیا. اس عید پہ یہ لانجا نہیں ہے. اس عید پہ ادوان یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے جانور کے جو ایک آرائش ہوتی ہے نا, اس کو لے کے بڑے ایکسائٹیڈ ہوتے ہیں. جھانجرے لے کے آنی ہے, گانے اس کے لیے لے کے آنے. اچھا مجھے یہ شوق ابھی بھی ہے, اور میں اپنے بچوں کو بھی بتاتی ہوں کہ بیٹا آپ نے اسی طرح سے اسی ٹرینڈ کو فالو کرنا ہے. ان کو بڑا شوق ہوتا ہے, بکرا آ گیا نا تو ان کو یہ ہوتا ہے کہ ماما اس کی پاؤں میں پہننی ہے. اب جھانجرے کہنا نہیں آتا, اس کے پاؤں میں پہننی ہے. تو جھانجرے اور گانے میں اسپیشلی کرواتی ہوں. اچھا بچپن میں میں نے ایک چیز کو بڑا انجوائے کیا, بڑے لوگ ہنستے ہیں اس چیز کے اوپر, کہ جب ہمارے گھر جانور آتا تھا تو ہم اس کو بسکٹ اور مختلف قسم کے سوڈے پلانا شروع کر دیتے تھے, اور خود نہلانا اور یہ وہ. تو میں اپنے بچوں کو بھی بتاتی ہوں, بیٹا اگر آپ اس چیز کو انجوائے کرتے ہو اور جانور اس سے خوش ہوتا ہے تو آپ اس کو انجوائے کرو. اور وہ کرتے ہیں. اب اس چکر میں اس کا پیٹ نہ خراب کر دینا, نہیں سوڈا بھی پلا دیتے ہیں.